میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ دنیا چل چلاؤ کی جگہ ہے، باری لگی ہوئی ہے باری لوگوں کی جانے کی۔ لوگ جا رہے ہیں، آج ان کی باری ہے، کل ہماری باری، کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ یہ دنیا رہنے کی جگہ ہے ہی نہیں، یہ گزارے کی جگہ ہے، گزارا کر لو۔ رہنے کی جگہ آخرت ہے، وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ۔ ٹھہرنے کی جگہ، رہنے کی جگہ آخرت ہے۔ کب کس کی باری آ جائے، اس کو اللہ نے چھپا لیا ہے۔ آئے گی باری، لیکن کس کی کب آئے گی اس کو اللہ نے چھپا لیا ہے۔ فیصلہ سنا دیا ہے کہ ہر ایک کو مرنا ہے، پھر یہ نہیں کہا کہ ہر ایک کو مرنا ہے، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ معلوم ہوا کہ موت کا بھی ایک مزہ ہوتا ہے۔ گھبراہٹ تو نہیں ہوتی موت سے؟ موت کا بھی ایک مزہ ہے۔ بعض خوش نصیبوں کے لیے بہت میٹھا مزہ ہے، اور بعض بد نصیبوں کے لیے بہت کڑوا دو اس کے ذائقے ہیں، مزے ہیں۔ اب کس کے لیے موت اس کا ذائقہ اور مزہ مزیدار ہوگا، اور کس کے لیے کڑوا اور خطرناک ہوگا، اس کا فیصلہ کرنا آسان ہے۔ میں اپنے بارے میں، آپ اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں۔ کیسے فیصلہ ہوگا کہ ہم اپنی زندگی دیکھ لیں، احکامات والی ہے، شریعت والی ہے، سنت والی ہے، تو بھی گھبراؤ مت، موت کا مزہ بہت مزیدار ہوگا۔ اور اگر نہیں ہے، چاہے کروڑ پتی ہے، بنگلے میں رہتا ہے، ہر 6 مہینے پر گاڑی کا ماڈل بدلتا ہے، ڈگری حاصل کرتے کرتے صدر بن چکا ہے، کماتے کماتے کروڑ پتی بن چکا ہے، لیکن زندگی اگر شریعت سے ہٹی ہوئی ہے، اس کی موت کا مزہ بڑا خطرناک ہوگا۔ لیکن بات یہ ہے کہ مرنے والا جو مر رہا ہے اس کو ہی معلوم ہے کہ موت کا مزہ کیسا ہے، وہ بتاتا نہیں ہے۔ بتاتا ہے؟ وہ نہیں بتاتا، اسی کو پتہ چلتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی کیلا کھاوے تو دیکھنے والے کو مزہ آئے گا، وہ تو جو کھائے گا وہ مزہ بتائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر موت اچھی کرنی ہو، موت اچھی بنانی ہو، کون نہیں چاہتا کہ موت اچھی آوے؟ ہر ایک چاہتا ہے، لیکن موت اچھی ہو اس کے لیے مدار کیا ہے، دار و مدار کیا ہے؟ پیسے ہیں، دولتیں ہیں، زمین و جائیداد ہیں، عہدہ ڈگری ہیں، مکان و بنگلے ہیں، کروڑ کا بینک بیلنس ہے نا۔ اگر کوئی مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میری موت اچھی ہو، اچھی کا مطلب کہ جب میں مر رہا ہوں اور مر کر جس خدا کے پاس جا رہا ہوں وہ میرا رب مجھ سے راضی ہو۔ اس لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو رہا تھا، کبھی بے ہوشی، کبھی افاقہ، کبھی بے ہوشی، کبھی افاقہ، تو بیوی پاس میں بیٹھ کے رو رہی تھی، اور یوں کہہ رہی تھی، واہ فراقہ واہ فراقہ،
واہ حزنا، ہائے جدائی ہائے غم۔ اس لیے کہ شوہر کا جب انتقال ہوتا ہے، بچے بچیاں ٹھیک ہے، لیکن سب سے زیادہ بوجھ جو پڑتا ہے وہ عورت پر پڑتا ہے، اس لیے کہ عورت کا آسرا ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ بچی اپنے گھر میں، لڑکے اپنے گھر میں رہنے والی اکیلی بیچاری بیوہ۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افاقہ ہوا، ہوش آیا، تو دیکھا بیوی تو یہ کہہ رہی ہے، تو جاتے جاتے بھی اپنی بیوی کا ذہن بدلا۔ یہ گھروں میں جتنے خرافات ہیں، جس لائن کے بھی ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے عورتوں کو دین نہیں سکھایا۔ ہماری دینداری سے گھروں میں دین نہیں آئے گا، اتنا یاد رکھنا۔ گھر میں جو دین آئے گا، جو دینی ماحول بنے گا، جو معاشرہ بدلے گا، جو بچوں کی دینی تربیت ہوگی، وہ عورت کے ذریعے ہوگی۔ ہم چلے 4 مہینے بیرون اندرون گھومتے رہتے ہیں، 4 5 6 گھنٹے بچوں کو پڑھاتے رہتے ہیں، لیکن 10 منٹ اپنے گھر والوں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نماز ہے کہ نہیں ہے، شرم حیا ہے کہ نہیں ہے، لباس اسلامی ہے یا نہیں ہے، جوان بچیوں کا کیا حال ہے، آنکھیں بنے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں اس نے جو چیز منگوائی وہ لا کر دے دی، ایک منگوائی 2 لا کر دے دی، عمدہ کپڑا پہنا دیا، زیورات سے اس کو سجا دیا، روزانہ نئی نئی آئٹمیں گھر میں پکوا دی، تو حق ادا ہو گیا؟ حق ادا نہیں ہوگا۔ یہ سارا سب کچھ جو کر رہی ہے ہمارے گھر میں آ کر، کھانا پکاتی ہے، جھاڑو لگاتی ہے، برتن مانجتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، وہ تو اس کی ماں نے سکھایا ہے۔ ہم نے کیا سکھایا؟ اس کا عقیدہ کیسا ہے؟ وہ نظر کس کی مانتی ہے؟ وہ منت کس کی مانتی ہے؟ اس کے گلے میں اور ہاتھ میں دورہ کون سے باپوں کا ہے؟ کچھ پڑی نہیں ہے۔ بیچارے کی زندگی گزر رہی ہے، پردہ کیا چیز ہے وہ بھی معلوم نہیں۔ مجھے کس سے اپنے آپ کو چھپانا چاہیے، کس سے نہیں چھپانا چاہیے، یہ تو ذمہ داری شوہر کی ہے کہ شوہر دین سکھاوے۔ لیکن ٹھنڈے لوہے پہ ہتھوڑا مارو گے تو وہ ٹکرا کر واپس آئے گا، اس لیے لوہے کو پہلے گرم کرو بھٹی میں، اور یہ بھٹی جو ہے گھر کی تعلیم ہے۔ فضائل سناؤ، جنت جہنم سناؤ، ازواج مطہرات کی زندگی سناؤ، صحابہ کرام کی عورتوں کی زندگی سناؤ۔ آہستہ 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 دل نرم ہوگا۔ پھر تعلیم کے عنوان سے تھوڑی تھوڑی باتیں کرتے رہو، گھروں میں دین اسی طرح آئے گا۔